اسبات کرامت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اسبات کرامت۔ واضح رہنا چاہیے کہ صحیح طور پر مکلف ہونے کی حالت میں ولی کے لیے کرامت کا ظہور جائز ہے۔ اہل سنت و جماعت کے دونوں فریق یعنی علماء و مشائخ کا اس پر اتفاق ہے، اور عقل کے نزدیک بھی یہ ناممکن و محال نہیں ہے، اس لیے کہ یہ از قسم قدرت الہی ہے، اور شریعت کے اصول میں اس کے اظہار کے منافی ہونے پر کوئی اصل نہیں ہے، اور یہ ارادہ حسن اور وہم و عقل سے بعید بھی نہیں ہے۔ کرامت ولی کی صداقت کی علامت ہے، جھوٹے پر کرامت کا ظہور جائز ہی نہیں ہے، اور ولایت کا جھوٹا دعویٰ کرامت نہ ہونے سے ثابت ہے، بلکہ اس کے جھوٹے دعوے کا نشان ہے۔ کرامت کی تعریف۔ کرامت ایسا فعل ہے جو اس کی مانند لانے پر انسانی عادتوں کو عاجز کر دے۔ معرفت الہی کے لیے استدلالی قوتوں سے صدق کے مقابل باطل کو عاجز کر دینا بھی کرامت ہے۔ اہل سنت و جماعت کے ایک طبقہ کے نزدیک کرامت حق ہے، لیکن معجزے کی حد تک نہیں، مثلا دعاؤں کا لازمی قبول ہونا یا مرادوں کا ضروری حاصل ہونا، یا اس قسم کی باتیں جو انسانی عادتوں کو توڑنے والی ہوں۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکلف ہونے کی حالت میں ولی صادق سے ایسا فعل سرزد ہو جس سے عادت انسانی ٹوٹتی ہو تو اس میں فساد کی بابت تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر تم یہ کہو کہ از قسم قدرت الہی نہیں ہے تو یہ خود گمراہی ہے، اور اگر یہ کہو کہ از قسم قدرت الہی تو ہے لیکن ولی صادق سے اس کا ظہور ابطال نبوت اور انبیاء علیہم السلام کی خصوصیت کی نفی ہے، تو ہم جواب دیں گے کہ یہ بھی محال ہے، اس لیے کہ ولی کرامتوں کے ساتھ مخصوص ہے اور نبی معجزات کے ساتھ۔ فی نفس معجزہ عاجز کرنے والا نہیں ہوتا، البتہ اس کا حاصل کرنے والا عاجز ہوتا ہے، اور معجزہ کی شرط یہ ہے کہ دعوت نبوت بھی شامل ہو، لہٰذا معجزہ انبیاء کے لیے مخصوص ہے اور کرامات اولیاء کے لیے۔ چونکہ ولی ولی ہے اور نبی نبی، اور ان کے درمیان کوئی وجہ التباس و اشتباہ بھی نہیں ہے جس سے اعتراض کیا جائے، اور یہ کہ انبیاء علیہم السلام کے مراتب کی بزرگی اور ان کی عظمت و برتری عصمت اور صفائے باطنی کی وجہ سے ہے، نہ کہ صرف معجزہ یا کرامت یا ایسے افعال کے صدور کی وجہ سے ہے جو خرق عادات ہوں۔ باتفاق تمام نبیوں کے تمام معجزات خارق عادات ہوتے ہیں، اور اصل اعجاز میں سب برابر ہیں، البتہ فضیلت میں ایک دوسرے پر فائق ہیں، جبکہ یہ بات جائز ہے کہ انبیاء کی معجزات خرق عادات میں مساوی ہونے کے باوجود ایک کو دوسرے پر فضیلت ہے، تو یہ کیوں جائز نہیں کہ یہ کرامت بھی ہو اور وہ کرامت خارق عادت بھی ہو؟ اور جبکہ انبیاء اولیاء سے افضل ہیں، جب وہاں خرق عادت فعل فضیلت کی علت اور ان کے ساتھ ایک دوسرے سے خصوصیت نہیں رکھتے، تو اس جگہ بھی خرق عادت فعل ولی کی خصوصیت کی علت نہیں ہو سکتی، اور نبی کے ساتھ ان کی برابری و مساوات نہیں ہو سکتی۔ ہر صاحب عقل و خرد جب اس بات کو دلیل سے سمجھے گا تو اس کے دل سے یہ شبہ جاتا رہے گا۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ ولی کی کرامت اگر خارق عادت ہوتی تو وہ نبوت کا دعویٰ کر لیتا، تو یہ بات محال ہے، اس لیے کہ ولایت کی شرط راست گوئی اور صداقت ہے، اور خلاف معنی دعویٰ کرنا جھوٹ و کذب ہے۔ جھوٹا آدمی ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر ولی نبوت کا دعویٰ کرے تو بلا شبہ یہ معجزے میں دست درازی ہے، اور یہ کفر ہے، اور کرامت فرما بردار مومن کے سوا دوسرے سے ظاہر نہیں ہوتی، اور کذب و جھوٹ معصیت ہے نہ کہ طاعت۔ جب حقیقت واقعہ یہ ہے کہ تو ولی کی کرامت نبی کی حجت کے اثبات کے موافق ہوگی، اس لیے کرامت اور معجزے کے درمیان کسی قسم کا شبہ اور تانا واقع نہیں ہوتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اثبات معجزے کے اثبات سے کیا ہے۔
اور ولی بھی اپنی ولایت کے ساتھ کرامت کے ذریعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات کرتے ہیں۔ لہٰذا سچا ولی اپنی ولایت کے اثبات میں وہی کہتا ہے جو نبی صادق اپنی نبوت میں فرماتے ہیں۔ ولی کی کرامت نبی کے اعجاز کا عین ہوتی ہے، اور مومن کے لیے ولی کی کرامت دیکھنا نبی کی صداقت پر زیادہ مہر یقین ثبت کرتا ہے، نہ کہ اس میں شبہ ڈالنا، کیونکہ ان کے دعویٰ میں تضاد واقع نہیں ہوتا جس سے ایک دوسرے کی نفی ہوتی ہو۔ ایک کا دعویٰ بعینہ دوسرے کے دعویٰ کی دلیل ہے، چنانچہ شریعت میں جب ایک گروہ وارث کے دعویٰ میں متفق ہو تو جس وقت ایک کی حجت ثابت ہو جائے تو اس کے دعویٰ میں متفق ہونے کی وجہ سے دوسرے کی حجت بھی ثابت ہوتی ہے، اور جب دعوت میں تضاد ہو اس وقت ایک حجت دوسرے کی حجت نہیں ہوتی۔ جب نبی معجزے کی دلالت سے نبوت کی صحت کا مدعی ہوتا ہے تو ولی نبی کے دعویٰ میں اس کا تصدیق کرنے والا ہوتا ہے، اس میں شبہ کا ثابت کرنا محال ہے۔ واللہ عالم۔ معجزات اور کرامتوں کے درمیان فرق و امتیاز۔ جبکہ یہ بات صحیح ہے کہ جھوٹے سے معجزہ اور کرامت محال ہے، تو لا محالہ خوب واضح کوئی فرق و امتیاز ہونا چاہیے تاکہ اچھی طرح معلوم و ظاہر ہو جائے۔ جاننا چاہیے کہ معجزات کی شرط اظہار ہے اور کرامات اولیاء کی شرط اخفا ہے، اس لیے کہ معجزے کا فائدہ دوسروں کو پہنچتا ہے کہ لوگ نبی کی صداقت پر یقین کر کے ایمان لائیں، اور کرامت کا فائدہ خاص ولی یعنی صاحب کرامت کو پہنچتا ہے، کیونکہ اس میں ولی کی عزت افزائی اور اس کی بزرگی کی نشانی پوشیدہ ہے۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ صاحب معجزہ یعنی نبی اسے دور بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ عین اعجاز ہے، اور ولی دور نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کرامت بمعنی عزت افزائی ہے یا استدراج ہے۔ اصل کتاب فارسی کی عبارت سے ایک مفہوم یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ صاحب معجزہ یقین رکھتا ہے کہ یہ خالص اعجاز ہے، اور ولی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ کرامت ہے یا استدراج ہے۔ واللہ عالم۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ صاحب معجزہ یعنی نبی شریعت میں تصرف کر سکتا ہے اور اس کی تربیت میں بفرمان خدا نفی و اثبات کر سکتا ہے، لیکن صاحب کرامت یعنی ولی کو اس میں بجز تسلیم کرنے اور احکام پر عمل کرنے کے سوا کوئی صورت ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ولی اپنی کرامت کے ذریعہ نبی کے کسی شرعی حکم میں کسی قسم کی منافات اور رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جب تم معجزے کو خرق عادت سے اور ولایت کو نبی کی صداقت سے تعبیر کرتے ہو اور اسے نبی کے علاوہ بصورت کرامت دوسروں کے لیے جائز سمجھتے ہو، تو اثبات معجزہ پر کرامت کے اثبات کی تمہاری عین حجت باطل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جواب میں ہم کہیں گے کہ تمہاری یہ بات اس صورت کے برخلاف ہے جس پر تمہارا اعتقاد ہے، اس لیے کہ معجزہ وہ ہے جو لوگوں کی عادت کو توڑنے والا ہے۔ جب ولی کی کرامت نبی کا ہی عین معجزہ ہے تو وہی دلیل دکھائے گی جو نبی کے معجزے کی ہے، اور ایک معجزہ دوسرے معجزے کا توڑ نہیں ہوتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو کافروں نے مکہ مکرمہ میں سولی پر چڑھایا تو مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں تشریف فرما ہو کر وہ سب کچھ دیکھ لیا اور صحابہ کو بتا دیا کہ کفار مکہ حضرت خبیب کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت خبیب کی آنکھ سے بھی درمیان کے پردے اٹھا دیے، حتیٰ کہ انہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ پر درود و سلام بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوشہ مبارک میں پہنچایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا، اور یہ جواب حضرت خبیب کے کانوں نے سنا اور دعا کی، یہاں تک کہ وہ رو بقبلہ ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ میں ان کو دیکھنا ایک ایسا فعل تھا جو خارق عبادت یعنی معجزہ تھا۔ اسی طرح حضرت خبیب کا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا خارق عادت یعنی ان کی کرامت تھی۔ غائب کو دیکھنا خرق عادت ہے، لہٰذا غیبت زمان اور غیبت مکان میں کچھ فرق نہ رہا، اس لیے کہ حضرت خبیب کی یہ کرامت اس حالت میں ہے
جبکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت مکانی تھی۔ یہی صورتحال متاخرین اولیاء کے لیے ہے، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت زبانی کی حالت میں ہے، اور یہ ظاہر فرق اور واضح دلیل اس بات کی ہے کہ کرامت معجزے کے برخلاف نہیں ہوتی، اگرچہ صورت میں یکساں اور برابر ہوتی ہے، مگر معنی اور اعتقاد میں فرق ہوتا ہے۔ مترجم: کیونکہ کرامت صاحب معجزہ کی تصدیق کے بغیر کسی اور حالت میں ثابت نہیں ہوتی، اور تصدیق کرنے والے عبادت گزار مومن کے سوا کسی اور سے بھی ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے کہ امت کی کرامت در حقیقت نبی ہی کا معجزہ ہے۔ کیونکہ آپ کی شریعت باقی ہے، اس لیے لازم ہے کہ اس کی حجت بھی باقی رہے۔ لہٰذا اولیاء امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کے گواہ ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے کہ غیر امتی سے کرامت کا ظہور ہو۔ اسی مفہوم کی ایک حکایت یہ ہے: ایک ولی کی کرامت اور ایک نصرانی کا مقابلہ۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی عزلت نشینی کی عادت کے تحت جنگل میں چلا گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد بیابان کے ایک جانب سے ایک شخص آیا۔ اس نے مجھ سے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ جب میں نے اس پر گہری نظر ڈالی تو میرے دل میں اس کی طرف سے نفرت پیدا ہوئی، اور میں نے خیال کیا کہ یہ کس لائق ہے۔ اس نے مجھ سے کہا: اے ابراہیم، آپ آزردہ خاطر نہ ہو، میں نصرانی راہب ہوں، آپ کی صحبت کی آرزو میں ملک روم سے آ رہا ہوں۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ شخص غیر ہے تو میرے دل کو اطمینان ہوا، اور صحبت کا طریق اور اس کا حق مجھ پر بہت آسان ہو گیا۔ میں نے کہا: اے نصرانی راہب، میرے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، مجھے خوف ہے کہ اس جنگل میں تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ راہب نے کہا: اے ابراہیم، جہان میں آپ کا بڑا شہرہ ہے، لیکن آپ ابھی تک کھانے پینے ہی کے غم میں مبتلا ہیں۔ فرماتے ہیں کہ راہب کی اس بات پر مجھے تعجب ہوا، اور تجربہ کے طور پر اس کی صحبت کو قبول کر لیا کہ وہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے۔ جب ہمیں 7 دن اور 7 راتیں سفر کرتے ہوئے گزر گئے تو ہمیں پیاس معلوم ہوئی، تو راہب رک کر کہنے لگا: اے ابراہیم، جہاں میں آپ کا نکارہ بج رہا ہے، اب کچھ لائیے، آپ کیا رکھتے ہیں؟ پیاس کی شدت نے بے جان کر رکھا ہے، بجز آپ کی جنابت میں گستاخی کے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا سر زمین پر رکھا اور دعا مانگی کہ اے خدا، مجھے اس بیگانہ کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کرنا، کیونکہ وہ اپنی بیگانگی میں مجھ سے نیک گمان رکھتا ہے۔ کیا مذائقہ ہے اگر ایک کافر کا گمان مجھ پر پورا ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک تشت میں 2 روٹی اور 2 گلاس پانی رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے اسے کھایا پیا اور وہاں سے چل دیے۔ جب 7 روز اسی طرح گزرے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ میں اس کافر کا تجربہ کروں، قبل اس کے کہ وہ مجھ سے کسی اور چیز کا سوال کرے اور میرا امتحان لے، اور اپنے مطالبہ میں مجھ سے اصرار کرے اور میں ذلت محسوس کروں۔ میں نے کہا: اے نصرانیوں کے راہب، آج تمہاری باری ہے، دیکھوں کہ اتنا عرصہ ریاضت کر کے تم نے کیا پایا۔ اس نے بھی سر زمین پر رکھا اور کچھ دعا مانگی۔ اسی وقت ایک تشت نمودار ہوا جس میں 4 روٹی اور 4 گلاس پانی رکھے ہوئے تھے۔ میں یہ دیکھ کر سخت متعجب ہوا اور آزردہ خاطر ہوا اور اپنے احوال سے نا امید ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں اسے نہیں کھاؤں گا، کیونکہ یہ کافر کے لیے آسمان سے اترا ہے، اس میں اس کی معاونت یعنی مدد ہے، میں اسے کیسے کھا سکتا ہوں؟ راہب نے مجھ سے کہا: اے ابراہیم، کھائیے۔ میں نے کہا: میں نہیں کھاؤں گا۔ راہب نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا: تم اس کے اہل نہیں ہو، اور بات تمہارے حال کی جنس سے نہیں ہے۔ میں اس معاملہ میں سخت حیران ہوں، اگر اسے کرامت پر محمول کروں تو کافر پر کرامت جائز نہیں، اور اگر اسے معونت کہوں تو مدعی شبہ میں پڑ جائے گا۔ راہب نے مجھ سے کہا: کھائیے اور 2 چیزوں کی بشارت سنیے۔ ایک تو میرے اسلام کی کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوسرے یہ کہ خدا کی جناب میں آپ کا بڑا مرتبہ ہے،
میں نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا اس لیے کہ اس جنس میں سے میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، میں نے صرف شرمساری کی وجہ سے زمین پر سر رکھا تھا اور دعا مانگی تھی کہ اے خدا، اگر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے اور تیرا پسندیدہ ہے تو مجھے 2 روٹی اور 2 گلاس پانی دے دے، اور اگر ابراہیم خواص تیرا بندہ ولی ہے تو 2 روٹی اور 2 گلاس پانی عطا فرما۔ جب میں نے سر اٹھایا تو اس تشت کو موجود پایا۔ یہ ماجرا سن کر حضرت ابراہیم نے اسے کھایا پیا۔ وہ راہب جوان مرد اور بزرگان دین میں گزرا ہے۔ یہ معنی ہے عین اعجاز نبی کے جو ولی کی کرامت سے قریب تر ہے۔ یہ حکایت عجیب ہے، نبی کی غیبت میں غیر کے لیے دلیل رونما ہو اور ولی کے حضور میں اس کے غیر کے لیے اس کی کرامت میں سے حصہ ملے۔ در حقیقت ولایت کے منتہی کو اس کے مبتدی کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ وہ راہب فرعون کے جادوگروں کی طرح تھا، اس کا ایمان پوشیدہ تھا، لہٰذا حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کے معجزے کی صداقت ثابت کی اور راہب نے بھی نبوت کی صداقت کا مطالبہ کیا اور ساتھ ہی ولایت کی عزت کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بحسن عنایت ازلی اس کے مقصود کو پورا فرما دیا۔ کرامت و اعجاز کے درمیان یہ ایک ظاہر فرق ہے۔ اولیاء کرام کا کرامت ظاہر کرنا یہ ان کی مزید کرامت ہے، کیونکہ ولایت کی شرط تو پوشیدہ رکھنا ہے، نہ کہ بالقصد اظہار کرنا۔ میرے شیخ و مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ولی ولایت ظاہر کرے اور اس سے اپنے حال کی درستگی ثابت کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اسے تکلیف سے ظاہر کرے تو یہ رعونت ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔